اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 7واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے بہکاوے سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، بنی اسرائیل۔ اپنے رب سے دعا کرو اے موسیٰ کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے۔ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم لوگ ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی شہری آبادی میں چلے جاؤ، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہاں میں تھوڑا سا رک کے آپ کو ایک بات سمجھاؤں گا۔ انسان ہمیشہ اپنے معیار کے حساب سے اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور اللہ اس سے بہتر اسے دینا چاہتا ہے، لیکن وہ صبر نہیں کرتا۔ یہاں اس آیت سے مجھے یہ اشارہ ملا، میں سوچتا ہوں، ہمیشہ کہتا بھی ہوں لوگوں سے کہ دیکھو، دنیاوی وہ چیزیں مت مانگو جو آلریڈی تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں کیا دیا جائے گا، تم سے کیا چھین لیا جائے گا۔ میں بارہا سورہ بقرہ کی 155، سورہ ملک کی نمبر 2، یعنی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات، ہر چیز میں آؤں گا، میں تو آزماؤں گا۔ پھر دوسری جگہ بتایا بیٹے ہی بیٹے دوں گا۔ بہرحال انسان ہمیشہ بڑی حقیر چیزیں مانگتا ہے۔ تو یہاں موسیٰ نے کہا کہ تم بہترین چیزیں چھوڑ کر یہ حقیر چیزیں مانگتے ہو، تو جاؤ پھر اس بستی میں چلے جاؤ۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، آج بھی ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یعنی جو بھی اللہ کا میسیج لے کے آئے گا، ان کی مرضی کے خلاف جائے گا، ان کے باپ دادا کی مرضی، ان کے چال چلن کے خلاف جائے گا، تو یہ لوگ پیغام پہنچانے والے کو مار دینے کی چکر میں رہتے تھے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا کہ اس بات کا وعدہ، یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد و شرع سے نکل جاتے تھے، یعنی جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس سے باہر نکل جاتے تھے۔ بڑا چھوٹا رکوع ہے اور اس میں بڑی بات بتا دی گئی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو منیمائز کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں بہت ساری صورتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، خاص طور پہ مکے کی، یعنی حد یہ ہو گئی کہ 3 آیتوں میں بھی ایک صورت مکمل ہو گئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور بڑی سے بڑی صورت سورہ بقرہ میں ہے جو 286 آیات میں مکمل ہوئی ہے۔ اس کا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پہ آپ میرا دوسرا چینل جب دیکھیں گے، کڑوا سچ، جو لوگوں کے سوالات کے جوابات میں دیتا ہوں، تو یا پھر سورہ بقرہ کے آخری میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیا وجہ ہے۔ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا وہ ترتیب الگ ہے، جس طریقے سے اس کو محفوظ کر کے بائنڈنگ کی گئی یا نبی کے دور میں اس کو سیریل وائز دیا گیا، وہ بھی وحی کی روشنی میں ہوا کام۔ یہ اکثر کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تیسرے خلیفہ کے دور میں ہوا، وہ اصل میں بائنڈنگ ہوئی تھی، ترقی ہو گئی تھی تھوڑی سی، تو بائنڈنگ ہو گئی تھی، لیکن
کون سی صورت کے بعد کون سی صورت آنا ہے، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت آنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے آخری 3 مہینوں میں، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال میں، بہرحال اس کی تدوین ہوئی، اس کی جو ہے ترتیب بنائی گئی کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ وغیرہ یہ آئیں گی. تو اس کی کیا حکمت ہے، اور پھر قرآن کو نازل کرتے وقت الگ الگ طریقے سے نازل کرنے کی کیا حکمت ہے، پھر اس کی کیا حکمت ہے کہ ہم جو آیت چاہیں اس کو مٹا دیں گے، اس کے بدلے میں اچھی آیت لے آئیں گے، اور ناسخ و منسوخ کا قانون. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہر مسلمان کو یہ سمجھنا ضروری ہے. امید ہے انشاءاللہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے رہیں گے. اللہ ہمیں استقامت عطا کرے اور اس سے صرف ہدایت ہی ملے، گمراہی نہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.